السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج شب برات ہے اور حضور نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم کے 15ویں رات یعنی شب برات جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ پاک اس رات کو آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے صدا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنے والا، ہے کوئی بندہ اپنے معصیت سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں سے بخشش چاہنے والا، وہ آج کی رات آئے، اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریزی کرے، دستے طلب کو دراز کرے، اللہ پاک بخشنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پھر صدا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بندہ اپنے تجارت و کاروبار میں ترقی اور انتی چاہنے والے، ہے کوئی بندہ اپنے رزق میں فراخی اور کشادگی چاہنے والے، وہ آئے اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریزی کرے، دستے طلب کو دراز کرے۔ آج کی رات اللہ پاک رزق وافر عطا کرنے کو تیار بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی اور مالدار بنانے بیٹھے ہیں۔ پھر صدا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مصیبت زدہ، غم زدہ، تکلیف زدہ، بے کس بے بس، لاچار، کمزور، نحیف، بیمار، وہ آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی کرے، دستے طلب کو دراز کرے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی اور صحت یابی کر دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، کہ پورے سال بندہ نمازوں میں سجدوں میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ عطا کر دیجئے، ہمیں وہ عطا کر دیجئے، پھر بھی پتہ نہیں عطا ہوتا ہے یا نہیں عطا ہوتا ہے۔ لیکن آج کی رات اللہ پاک خود نوازنے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہماری غفلت اور نحوست اور مکروہیت اور مبغضیت کے عالم تو یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا کھا کر، اچھا پہن کر چہ جائے کہ ہم عبادت میں اپنے ٹائم کو مصروف کرتے، مشغول کرتے، لیکن ہم آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہوتے ہیں، نکروں پر آوارگی اور دیوانگی کر رہے ہوتے ہیں اور اس بابرکت رات کو فضولیات میں رائیگاں اور ضائع اور بیکار کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی رات شب برات بہت ہی برکت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب کو یعنی شعبان المعظم کے 15ویں رات کو اللہ پاک کے یہاں یہ رجسٹر تیار ہوتا ہے، یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں، یہ نوشتے تیار کیے جاتے ہیں کہ آج یہ لکھا جائے گا کہ اس سال کس آدمی کی موت آنے والی ہے، کون آدمی مر جائے گا۔ میرے بھائیوں، جس بازار میں ہم اپنے لیے برانڈیڈ کپڑا خرید رہے ہوتے ہیں، اسی بازار میں ہمارے لیے کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا کچھ احساس نہیں ہوتا، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی فیصلے لکھے جاتے ہیں کہ اس سال کس کس آدمی کی شادی ہو جائے گی، اور اگر شادی ہوگی تو کس کی کامیاب ہوگی اور کس کی ناکامیاب ہوگی۔ پھر اللہ پاک کے یہاں یہ فیصلے لکھے جاتے ہیں کہ اس سال کس کس آدمی کی یہاں اولاد پیدا ہوگی اور اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور کس کی یہاں بیٹے پیدا ہوں گے اور کس کی یہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور کسی کی یہاں کچھ پیدا نہیں ہوگا چاہے جتنا زور لگا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی فیصلہ لکھا جاتا ہے اور نوشتہ تیار کی جاتی ہے کہ اس سال کس کس آدمی کی صحت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، اور کون کون آدمی شفا یاب ہوئیں گے، صحت یاب ہوئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی فیصلہ لکھا جاتا ہے، ہمارے حضور نے فرمایا کہ اس سال کس کس آدمی کو عمارت دی جائے گی، امیر بنایا جائے گا، اور کس کس آدمی کے ہاتھ سے دولت چھین لیا جائے گا، جاہ و منصب چھین لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جب آئے تو خوب عبادت کیا کرو اور خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ بزاری اور دست درازی کیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ 15ویں شب سے یہ رجسٹر تیار کیے جاتے ہیں اور 15ویں شب سے لے کر رمضان المبارک کے 27ویں شب تک یہ تیار۔ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ تغیر ہو جاتا، تبدل ہو جاتا، بدل جاتا، زرد ہو جاتا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں کثرت کیا کرتے، تسبیح پڑھا کرتے، نمازوں میں مشغول رہتے، خوب دعا کیا کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ تو بخشائے ہوئے ہیں اور جنت کی کنجی تو آپ کے دست میں ہیں، اور ساری دنیا آپ کے لیے سجائی گئی ہے، آراستہ اور پیراستہ کی گئی ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن پھر بھی جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ خوب نفلی روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ آپ دوسرے مہینوں میں روزہ نہیں رکھتے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں لوگوں کے نامہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، اور یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا گمان ہے، اور ہماری یہ چاہت اور خواہش اور آرزو اور تمنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو ہم روزہ کی سی حالت میں ہو۔ میرے بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ بندہ جو پورے سال ایک شعبان سے لے کر دوسرے سامان تک درمیان میں جتنے گناہ کرتے ہیں، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، چاہے غیبت ہو چاہے جھوٹ ہو چاہے بدنظری ہو، چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی گناہوں کو لے کر اللہ پاک کے فرشتے تمام گناہ لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ ذرا تصور کرو، خیال کرو، گمان کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے اتنے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے ہیں کہ جو تمہارے گناہوں پر بر وقت میں سزا نہیں دیتے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارا حضور کا کتنا کرم ہے، احسان ہے ہم لوگوں پر کہ یہ پتہ چل گیا راز کی بات ہے کہ شعبان المعظم میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میں روزہ کی سی حالت ہو، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا عقل مندی ہے، اس میں کیا دانائی ہے، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب دنیا کی عدالت میں کسی ملزم کا، کسی مجرم کا مقدمہ پیش ہوتا ہے، اور کوئی جج ہو، کوئی حاکم ہو، جب اس کا مقدمہ سن رہا ہوتا ہے اور جب اچانک ان کی نظر اٹھتی ہے اور جب دیکھتا ہے کہ ملزم اور مجرم بیچارہ بہت دن سے بھوکا پیاسا ہے، سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، خستہ سی حالات ہے، سرگشتہ ان کی حالات ہے، تو چاہے جیسا بھی حاکم ہو، جیسا بھی جج ہو، ایک وقت کے لیے چاہے جتنا بھی شفاق ہو، جبار ہو، سنگ دل ہو، سخت دل ہو، کچھ دیر کے لیے ان کا دل تو پگھل جاتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے، اور اس مجرم کا اور اس ملزم کے کیس کو یا تو اس کے مقدمے کو ملتوی کر دیتے ہیں یا کہ اسے معافی کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور جب ہم روزہ کی سی حالت میں ہوں گے، اللہ پاک ہمیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ بندہ کتنا ڈرا ہوا ہے، کتنا سہما ہوا ہے، پہلے سے بھوکا پیاسا ہے، اس پر کیا ظلم کیا جائے، اس پر کیا جبر کیا جائے، اس پر کیا زیادتی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے حضور نے فرمایا کہ جب شب برات آئے اس میں عبادت کرو، اور شب برات کے دوسرے دن تم روزہ رکھ لو، کیونکہ شب برات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے جو کہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہو یا مسائل و فقہ سے ثابت ہو، اس کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس صرف دو عمل یہ ہے کہ آپ شب برات میں نفلوں کی کثرت کیجئے، اور 15ویں شب کے دن جو آتا ہے اس پر آپ روزہ رکھ لیجئے، بس یہی دو عمل ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔